نبی خدا تم ہو خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شکیب محمد مصطفیٰ تم ہو طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو خدا کہتے نہیں پڑتی جدا کہتے اس کو چھوڑا وہی جا رہے کیا تم ہو ماشاءاللہ حضور قائد ملت قریب تشریف لانے والے ہیں. وقت کی قلت ہے. میں گزارش کروں گا سید عبدالوسیع صاحب سے کہ وہ 2 شعر پڑھنے کے لیے مائک پر تشریف لائیں. ممبر نور پر تشریف فرما باوقار سادات کرام علماء احترام خصوص سیدی سرکار بحضور سید جمعیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مجھ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کے تلوار تیرا اور تیری سرکار تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس نے ہمیں کنز الایمان دیا ہے وہ جس نے ہمیں کنز الایمان دیا ہے ایمان و عقیدے کا محافظ جو ہوا ہے عرب و عجم عرب و عجم نے جس کو امام اپنا کہا ہے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے. گستاخ نبی سے نہ کبھی ہاتھ ملایا ایمان کا تقاضا ہے یہی جس نے بتایا باطل کے آگے باطل کے آگے جس کا کبھی سر نہ جھکا گئے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ میرا رضا
رضا میرا رضا ہے. آخری شعر سماعت فرما لیں. دربار رسالت میں جو مقبول ہوا ہے بغداد سے فیضان جسے خاص ملا ہے. گلزار جو اجمیر معلا کی عطا ہے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے. وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. السلام علیکم. اب میں گزارش کروں گا شہزادہ محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ابو یوسف صاحب کی خدمت میں کہ حضرت میک پر تشریف لائیں. حضرت کے فوراً بعد غیاث ملت کا خطاب ہوگا. آپ حضرات اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں اور نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. رفیقان گرامی، حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کل شریف کی تقریب ہے. اس میں شرکت ہی ہمارے لیے باعث سعادت اور نجات دارین کے لیے ہے. اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ کسی انسان کے تصور میں بھی یہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہوتا ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا. اللہ کی بارگاہ سے انہیں اتنا علم عطا ہوا کہ جتنا علم انہوں نے درسی کتابوں کو پڑھ کر یا اور کتابوں کے مطالعے سے حاصل نہ کیا، اس سے کہیں زیادہ علم اللہ نے ان کے سینے میں وطیت فرما دیا. اس کی ایک مثال، آپ جب تیمم کے کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اس کی تشریح فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ منصوص جو کتب فقہیہ میں جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے ان چیزوں کی تعداد 84 ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقیر اس پر 107 چیزوں کو زیادہ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے تیمم کرنا ناجائز ہے
तयम्मुम उनसे हो नहीं सकता। उन चीजों की तादाद 72 है और फकीर उस पर 78 का इजाफा फरमाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने ये जो तहकीक पेश की है, इसमें किसी फकीह से इख्तिलाफ नहीं किया कि फला फकीह ने फला चीज से तयम्मुम करने को जायज फरमाया था, तो आला हजरत ने यह तहकीक पेश की कि इससे तयम्मुम करना नाजायज है, और मेरी तहकीक यह है कि इससे नहीं बल्कि इससे करना जायज है। बल्कि यह फरमा रहे हैं कि इन चीजों से तो तयम्मुम करना जायज है, लेकिन मेरी तहकीक यह है कि इस पर इतनी ज्यादा इजाफा इतना है। आला हजरत ने जो कुतुबे फिकहिया में जितने चीजों का बयान था उन सबको जमा करके 107 चीजों का जो इजाफा किया है, ये कहां से इजाफा किया? ये वो इल्म है जो अल्लाह और रसूल ने उनके सीने में वदियत फरमा दी। ये किस लिए? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मुसलमानों की खैरखाही के लिए, उनके ईमान की हिफाजत और सलामती के लिए दुश्मनों से दुश्मनी मोल ली और उनका रद्द बलीग किया। ये आला हजरत की तहकीक है। और आइए, जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं, एक बार आप किताब बंद करके उसको ऊपर से देख रहे थे, जिसको हम टाइटल पेज कहते हैं। कोई मौलाना साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, मियां आप किताब बंद करके क्या देख रहे हैं? फरमाते हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह किताब खोल के पढ़ी जा सकती है, क्या किताब बंद करके भी पढ़ी जा सकती है या नहीं? तो अर्ज करते हैं कि आप किस नतीजे पर पहुंचे? फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जैसे किताब खोल कर पढ़ी जा सकती है, उसको बंद करके भी पढ़ी जा सकती है। ये निगाहें कहां से आता हूं? हमारे पास भी निगाहें हैं, लेकिन मुफ्ती आजम की निगाह वो है कि वो किताब बंद करके भी किताब के अंदर के मजामीन को पढ़ लिया करते हैं, और ये अताएं, ये निगाहें उन्हें अल्लाह और रसूल की बारगाह से। और आइए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने उलूमे ज़ाहिरी और उलूमे अकलिया और नकलिया को हासिल किया, लेकिन क्या आपका उतना ही इल्म था जितना आपने हासिल किया? आपके पास उतना इल्म नहीं था, बल्कि अल्लाह और रसूल की बारगाह से आपको इतना इल्म अता किया गया कि वो हमारे तसव्वुर से भी बाला। और आज तो हालात बहुत अजीब हो गए हैं। हम जामिया अशरफिया से फारिग हैं, लेकिन आप हमसे सनद मांगेंगे, मिसबाही होने की सनद दीजिए, लेकिन क्या सनद ही से आलिम होने के लिए काफी है? हजरत काबे अहबार फरमाते हैं, किनसे? उनसे जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर वो है कि जिस रास्ते पर चले शैतान उस रास्ते पर नहीं चलता। हजरत उमर ने काबे अहबार से पूछा, मनिल उलमा, उलमा कौन है? फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअमलूना बिइल्मिही, अल्लज़ीना यअमलूना अला इल्मिही, जो लोग अपने इल्म पर अमल करते हैं वो आलिम है। सनद की क्या हैसियत रही? आलिम होने के लिए आलिम वही है जो अपने इल्म पर अमल करता है। और खुदा की कसम, हुजूर कायदे मिल्लत वो है कि जिन्होंने गौसे वक्त के दामन में और उनकी गोद में परवरिश पाई है और बचपन में उनके अंगूठे को चूस चूस कर इल्म मार्फत का जाम पिया है, उनके लिए किसी सनद की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी शान ये है कि वो जिसके बारे में फरमा दे कि ये आलिम है तो वह 1000 सनद से बेहतर है। हुजूर कायदे मिल्लत वो है कि जिनको हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी हयात मुबारका ही में शहरे बरेली का काजी मुंतखब फरमाया है, अपनी जगह पे मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया है। अगर उनके पास इल्म न भी होगा तब भी हो गया,
کہ ان کا یہ قاضی منتخب فرما دینا ان کے سینے میں علم اڈیل دینا ہے۔ اس لیے حضور قائد ملت ان شخصیات میں سے ہے کہ وہ جن کے بارے میں عالم ہونے کی گواہی دے دے وہ عالم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عرس رضوی کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب میں گزارش کروں گا شعر سنیت، شعر کالپی حضرت علامہ سید شاہ غیاث الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی بارگاہ میں کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، عرس رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ عرس رضوی کی اس آخری تقریب سعید میں حاضر ہیں جسے امام اہل سنت اعلی حضرت کے قل شریف کی محفل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فقیر قادری جس کا اٹوٹ رشتہ امام احمد رضا سے اور مسلک اعلی حضرت سے جو اٹوٹ رشتہ کل تھا آج ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یوں ہی رہے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ہم اہل سنت کے چاہنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھ کر ہر عاقل و بالغ فکر رکھنے والا اگر واقعی ایمان و عقیدے کی فکر رکھتا ہے تو آندھیوں کے اٹھنے کو دیکھ کر، طوفان کے کوہرام کو دیکھ کر کبھی نہ اس نے روش بدلی تھی، نہ بدلی ہے، نہ بدلے گا۔ یوں تو موقع کے فائدے اٹھانے کے لیے لوگ طرح طرح سے انعامات و اکرامات لوٹنے پر لگ جاتے ہیں، مگر ہم رضا والے ہیں، موقع کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں، ہم تو رضا کی فکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حادثات جو ہوئے اور جو مسائل گزرے اس پر صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اکابرین نے مجھے اس لائق سمجھا جو اس فہرست میں مجھے بھی داخلہ عطا فرمایا۔
ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. کالپی اور بریلی کا رشتہ ایسا ٹوٹ رشتہ ہے جو کسی کے دباؤ میں، کسی کے سولوشن پر نہ کبھی ختم ہوا تھا، نہ ختم ہے، نہ تھا، نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. اس لیے کہ امام اہل سنت نے ہمارے اسلاف کرام، ہمارے اجداد کرام کو یاد کرتے ہوئے فرمایا ہے شجر منظوم میں، جسے ہر قادری، رضوی، برکاتی، امجدی پڑھتا ہے، کہ دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. مگر آج کے اس پرفتن دور میں حالات اور حالات کی تمام ساری معاملات جو ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب اپنے اسلاف کی ان سنتوں پر عمل کرتا ہوا جب میں وہاں تھا تو میں نے ان حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند اشعار مرتب کیے، جیسے کہ ہر سال عرض کرتا اپنے اعلی حضرت کے عرس میں، اس سال بھی انہیں ملاحظہ فرما لے. نہ مصائب نہ بلیات سے ڈر لگتا ہے، نہ مصائب نہ بلیات سے ڈر لگتا ہے، اب تو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. نہ مصائب نہ بلیات سے ڈر لگتا ہے، اب تو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. پہلے غیروں کی خرافات سے بیزار تھے ہم، پہلے غیروں کی خرافات سے بیزار تھے ہم، آج اپنوں کی خرافات سے ڈر لگتا ہے. پہلے غیروں کی خرافات سے بیزار تھے ہم، آج کوئی اپنے کو گدی نشین کہتا ہے، کوئی اپنے کو جانشین کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑے باپ کا بیٹا کہتا ہے، مگر پھر بھی فائدہ اٹھا کر کام چلانے کی بہت کوشش کرتا ہے. مگر غیاث الدین چاہے میدان میں رہے، چاہے سلاخوں کے پیچھے رہے، مگر مسلک اعلی حضرت میدان میں بھی بولتا ہے اور سلاخوں کے پیچھے بھی. واہ 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 واہ. جب اپنوں کی ہی شرارتوں نے ہمارے ساتھ گل کھیلے اور ہم اپنے اکابرین کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ہم نے نمازوں کے بعد کسی اور کا گان نہیں گایا ہے، بلکہ اپنے رضا کا وہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام قائم کیا. ہمارے مفتی صاحب قبلہ نماز کے تعلق سے فرما رہے تھے، ہم نے وہاں جا کر اپنی بے بسی اور لاچاری پر آنسو نہیں بہائے، بلکہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی روشنی میں ہم پر نماز فرض کی، ہم نے الحمدللہ سلاخوں کے اندر رہ کر بھی وقتوں پر پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ہے. سبحان. پہلے غیروں کی خرافات سے بیزار تھے ہم، آج اپنوں کی خرافات سے ڈر لگتا ہے. اہل سنت کا شیرازہ نہ بکھر جائے کہیں، اہل سنت کا شیرازہ نہ بکھر جائے کہیں، سوچتا ہوں تو اسی بات سے ڈر لگتا ہے، سوچتا ہوں تو اسی بات سے ڈر لگتا ہے. ابھی ہمارے
लायक व फाइक उस्ताद जामिअतुर रजा के वो उस्ताद जिन्हें हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला कहा जाता है, वीडियोग्राफी और फोटो के ताल्लुक से जो मसाइल बयान कर रहे थे फकीर कादरी, उसके ताल्लुक से सिर्फ इतना कहना चाहेगा, आज व्हाट्सएप, फेसबुक और मीडिया पर जो तस्वीर उछाली जा रही हैं, गयासुद्दीन अहमद कादरी अपने बुजुर्गों का सच्चा जानशीन होने की हैसियत से और अपने आला हजरत के मसलक का सच्चा पैरोकार होने की हैसियत से ये कहना चाहेगा कि हम कल भी उससे बेजारी का इजहार करते थे, आज भी करते हैं, कयामत की सुबह तक जो ही करते रहेगा। माशाअल्लाह, हमारे नजदीक कल भी वो हराम था, आज भी हराम है और इंशाअल्लाह हराम रहेगा। हम मसाइल को देखकर मसलों में गड़बड़ी करने का कभी ना मिजाज रखे थे, ना इंशाअल्लाह कभी रखेंगे। और आखिर में यही कहना कहेंगे, जो कभी न टूटा है, जो कभी न टूटा है, जो कभी न टूटेगा, जो कभी न टूटा है, जो कभी न टूटेगा, वो अटूट रिश्ता है कालपी बरेली का। सलाम। माशाअल्लाह, अभी आप हुजूर गयास मिल्लत से बहुत ही उम्दा बयान समात फरमा रहे थे। अब मैं अहले सुन्नत वल जमात की बुजुर्ग तरीन शख्सियत उस्ताजुल असातिज़ा, सुल्तानुल फुक़हा, मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा अशाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी रज़वी अमजदी मद्दज़िल्लुहुल आली की बारगाह में दस्तबस्त अर्ज़ करूंगा कि हजरत अपने कलिमात से सामईन को महसूस फरमाए। हजरत का इस्तेक़बाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। एक जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से रज़वी, हुजूर कायदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हाथ में एक मुबारक कसीदे तहीरा है, फी मदह ताज शरिया, हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिरुल कादरी अर्रज़वी, उस्ताद जामिया मंदर इस्लाम। उन्होंने ये तसनीफ फरमाया जिसमें अरबी जुबान में सरकारे ताज शरिया अली रहमत व रिजवान की सवानह हयात इब्तिदा से यौमे वफात तक और यौमे वफात के बाद जो आपकी करामतों का ज़ुहूर हुआ उन तक सब इसमें जमा कर दिया। मुश्किल ये है कि ज़ुबानें यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, ये अरबी ज़ुबान में है और किताब के वस्त में उसका उर्दू ज़ुबान में तर्जमा भी कर दिया गया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस रिसालों को कबूल आम और अपनी बारगाह में इसको मकबूल ताम बनाए और इसके फवायद और इसमें जो ज़ुबानों अदब का
بھرپور معانی و بیان کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، سب پر لوگوں کی نظر اور بصیرت پہنچتی رہی۔ آپ حضرات میں جو اہل علم ہیں وہ تو ضرور اسے خریدیں، اور جو لا علم ہیں ان کو بھی تبرک کے طور پر یہ کتاب اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اب آئیے چند منٹ کا وقفہ ہے کل شریف کے آغاز کا، اور حضرت قائد ملت سجادہ نشین تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وہ بھی ابھی تشریف لا رہے ہیں، ان کے آتے ہی کل کا آغاز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد أحمد وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، نہایت اہتمام اور غایت احترام کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان ایمان لانے والوں سے راضی ہے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں کہ اس نے بہت نوازا۔ یہ کن ایمان والوں کے لیے ہے؟ ایمان والے تو بہت ہیں، الگ الگ مراتب میں ہیں، مگر اللہ کی رضا جن کو حاصل ہے اور اللہ جن کو راضی فرماتا ہے، رضا جوئی کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، جس کے اندر اپنے رب کی خشیت موجود ہو، وہ اپنے رب کا خوف اور پاس ادب ملحوظ رکھتا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول و مسعود ہے کہ اللہ اس کی رضا جوئی کرتا ہے، اور وہ اللہ کی مہربانیوں سے خود راضی ہیں رب کریم سے۔ ذرا سوچو رب کریم کا یہ فرمانا کیا مرتبہ رکھتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ ان کی رضا جوئی کرتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، ساری کائنات تو رضا الہی چاہتی ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا، خدا
دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں. یہ رضا نہیں ہے، رضا ہے. ہاں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی جو رسول پاک کی سچی غلامی میں آ گیا اللہ اس کی بھی رضا جوئی کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی رضا جوئی کا کیا مرتبہ، اس کی کیا چاہ. بہرحال رفیقان گرامی، عزیزان ملت، حضرت غالباً حضرت قائد ملت جلوہ بار ہو رہے ہیں. ہاں، جلدی کے لیے ایمبولینس کو اپنا پیشوا بنایا ہے. چلیے. اچھا، پولیس کی گاڑی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اب یہ فرمایا کہ اللہ ان کی رضا جوئی کرتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. بات تو کہنے کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں. اس کا معنی ان کے مراتب کی عظمت کا بیان کرنا. یہی کی قرآن عظیم میں دوسرے موقع پر یوں ارشاد فرمائی: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، رہنمائے دین و ملت، قائد ملت، قائد ملت، رہنمائے دین و ملت، رہنمائے دین و ملت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شہزادہ حضور قائد ملت، خاندان اعلی حضرت، داماد حضور قائد ملت، داماد حضور تاج الشریعہ. اب ذرا یہ تو ایک مصرع تو آپ نے سن لیا کہ اللہ ان کی رضا جوئی فرماتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ دونوں باتیں کتنی عظمت کی ہیں. پھر اس کے بعد اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صرف اور صرف علماء ہی خشیت رکھتے ہیں اور کوئی نہیں. تو یہاں اب بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ صرف علماء خشیت رکھتے ہیں. جب صرف علماء رکھتے ہیں تو ہر عالم کو اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں خشیت کا وہ ہنر، وہ کمال موجود ہے. اگر نہیں موجود تو وہ عالم نہیں. اسی لیے ابھی آپ نے حضرت کعب احبار کا قول سماعت کیا کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، مگر علم کا معنی یہ نہیں کہ ایک مسئلہ علم کا آ گیا اب وہ عالم ہو گیا، بلکہ یہ کہ وہ تمام
امور علم جو کہ آدمی کے عقائد و افکار اور آدمی کے اعمال و اطوار سے متعلق ہے، وہ تمام علوم کا جامع ہو کر ہر شعبے ہر گوشے میں اس بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ کیا وہ علم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ اگر یہ نہیں تو سمجھ لو کہ وہ خشیت الہی سے عاری ہے۔ جب عاری ہے تو اسے ہم اہل علم میں کیسے شمار کریں؟ اسی بنا پر میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، خادم علم دین تو کہہ لیتا ہوں، مگر عالم نہیں سمجھتا۔ میں اپنے کو مفتی نہیں کہتا، لوگ مجھے علامہ کہتے ہیں، مگر میں علامہ کیا، میں عالم بھی نہیں۔ اگر میری نظر میں کوئی عالم ہے تو حضور تاج الشریعہ ہیں، ان سے بڑے عالم ہیں تو حضور سیدی سرکار مفتی اعظم مرشدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں حجت الاسلام ہیں۔ ان سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو کون ہیں؟ مکے اور مدینے کے علماء حرمین طیبین، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معجزۃ من معجزات سید المرسلین، وہ آیۃ من آیات رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی معرفت کی نشانیوں میں سے، معرفت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے اعلیٰ حضرت۔ نبی پاک کے معجزات میں کہ نبی پاک نے جس کو اپنا معجزہ بنایا وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت کا علم معجزہ تھا، بلکہ یہ کہتا ہوں سرکار کا معجزہ ہے اعلیٰ حضرت۔ بس وہ کہ ان کی مثل اور ان کی مثال آپ ذرا سمجھیں۔ ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء، میں ان زعماء کا ذکر نہیں کرتا جو اپنی موت پر تاؤ پھیرا کرتے اور رسول پاک کی برابری کا دعویٰ رچاتے، ان کا نہیں۔ علماء اہل سنت، ان علماء میں بلا انکار منکر سب سے سب تمام علماء اعلیٰ حضرت کے گرویدہ رہے، کیا عالم، کیا صوفی، کیا پیر، کیا عوام، سب کے سب انہی کی طرف راغب رہے۔ کیا وہ دنیا میں اپنا اس طرح سے ڈڈورا پیٹتے تھے، سفر کرتے بہت زیادہ؟ بالکل نہیں۔ منمو کنج خمولی کہ نگت در بھائی، یہ شان آپ کی تھی۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت وہ ہے۔ اب میں اعلیٰ حضرت، اگر اعلیٰ حضرت کے علم کا جلوہ کسی میں دیکھتا ہوں تو میں عمر نہیں دیکھتا، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا علم جلوہ اعلیٰ حضرت، تو میں اس کا خادم بن جاتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ سے میری عمر 8 سال زیادہ، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ میں حضور تاج الشریعہ کی برابری کا دعویٰ کرتا رہا؟ میں نے ہمیشہ دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور ان کی شان کو میں نے اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا سرچشمہ سمجھا۔ الحمدللہ، سمجھ گیا؟ اعلیٰ حضرت کی نسل میں الحمدللہ
بہت سے لوگ ہیں، سب با کمال ہیں، بہت مراتب رکھتے ہیں، مگر کیا میں کروں؟ یہ دل کا سودا ہے، تو اس دل کے سودے کا جو سمن چاہیے وہ سمن کہاں سے میں لاؤں؟ کہاں سے میں لاؤں؟ مجھے تاج الشریعہ کی بارگاہ سے وہ سمن ملا، تو اب میں ان کے ہاتھ دکھا، سمجھ گئے؟ سنیے، اللہ تعالی کا بے حساب کرم ہے میرے اوپر کہ اس وقت دنیا میں کوئی حضرت حجت الاسلام کی زیارت کرنے والا شاید میرے آپ یہ فقیر ہے۔ کم سے کم اس نظر کو تو دیکھ لو کہ جس نے حجت الاسلام کی زیارت سنو۔ دوسری بات، میں حضور سرکار مفتی اعظم کا غلام اور مرید ہوں۔ حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ سن 48 میں حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مفتی اعظم بھی ساتھ میں تھے، ہم سب گھر کے جتنے خیر مریدین تھے سب نے یہ نیت باندھ لی کہ مدینے کی برکتیں لے کر جب آئیں گے تو ہم سب لوگ مرید ہو جائیں گے، مگر بریلی پہنچتے پہنچتے رحلت ہو گئی، اور یہاں پر مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا، مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں، یہ شان۔ مگر میں دوسری بات سمجھتا ہوں کہ حضرت صدر الشریعہ نے یہ بھی انتظار کیا کہ میری نسل کا کوئی آدمی اعلیٰ حضرت کے دربار کے باہر نہ جائے، اس لیے ہم لوگ 10 بھائی، جن میں سے 4 بھائیوں کو اعلیٰ حضرت کا زمان ملا، سمجھ گئے آپ؟ مولانا حکیم شمس الہدیٰ صاحب علی رحمہ، جن کے نام پر مدرسہ شمس العلوم گوتی میں چلتا ہے، مولانا محمد یحییٰ، مولانا عبد المصطفی الازہری اور مولانا عطاء المصطفیٰ، یہ چاروں اعلیٰ حضرت کے دست حق پرست پر بیعت۔ جب میرے بھائی مولانا عطاء المصطفیٰ 2 سال کی عمر تھے تو میرے والد ماجد صدر الشریعہ ان کو لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رکھتے تھے، سرکار اپنے قدموں میں اور غلامی میں اس کو قبول کرے، سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو وہی مرید بنایا، سمجھ گئے؟ ان کے بعد میرے گھر میں اب جتنے لوگ ہیں، میں نے دیکھا سن 48 میں کہ صدر الشریعہ کا وصال ہو گیا، میں سرکار مفتی اعظم جیسے ہی حج سے واپس آئے میں مرید ہو گیا، 1948 میں مرید ہوا۔ مجھے بتاؤ، اتنی لمبی عمر کا 72-74 سال کی عمر کا مرید ہے کوئی یا کہیں ملتا ہے؟ الحمدللہ ہم غلاموں کو اس چوکھٹ سے ہمیشہ سے تعلق رہا ہے۔ میرے سارے بھائی، ساری بہنیں، سب کے سب مفتی یا تو اعلیٰ حضرت کے مرید یا سرکار مفتی اعظم کے مرید۔ میرے بچے جب تک سرکار مفتی اعظم رہے، بچے سب مرید ہوتے گئے۔ یہ مولانا ابو یوسف یہ بعد میں پیدا ہوئے، تو میں نے حضور تاج الشریعہ کے دستے حق پرست بسے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بچیاں ان کے بعد وجود میں آئی، وہ سب اعلیٰ حضرت کی غلام خدام میں ہیں، اور وہ انہی کی باندیاں۔ اب ذرا آپ سوچو،
ہمارا یہ تعلق بلا وجہ نہیں. کچھ ہنر دوسرے لوگ بھی پیدا کرو تو یہ گردن غلامی ہی کے لیے تو ہے. قلعہ غلامی اس میں آئے گا. اب آپ چاہے گالیاں بکو اور چاہے مارنے پیٹنے کی دھمکی دو، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں تو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بک چکا. جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے المول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا سرچشمہ یہ ہے. یہ سمجھ گئے؟ اس لیے میں ان کی حمایت کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بھی چومتا ہوں. جبکہ میرے بڑے لڑکے ان سے عمر میں زیادہ، مگر الحمدللہ میں یہ قدر، یہ قیمت، یہ عظمت، یہ ان کا یہ مرتبہ صرف اس لیے مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا سر چشمہ فیض یہ. اگر آنکھ والوں کو نظر آ نہ سکا تیرا جواب، شرط دیدار تو بس دل ہی کی بینائی. اگر دل کی بینائی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سب لوگوں سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ گلستان شیخ سعدی کی پڑھا کرو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کھلے گی. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. میں نے جو کچھ کہا یہ میں نے زیادہ وقت لے لیا. کل شریف کا وقت 3 منٹ پہلے ہو چکا اور حضرت کو کچھ تبرکات دینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.